در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پرگوشت تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان ہاتھ مبارکہ کو ریشم یا دیبا سے زیادہ نرم پایا، اور آپ علیہ السلام کی خوشبو کو ہر خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ جس شخص سے آپ مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھ میں خوشبو پاتا۔ جس بچے کے سر پر آپ دست مبارک پھیر دیتے وہ بچہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر پڑھی، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف آپ تشریف لے گئے، میں بھی چلا۔ بچے آپ کے سامنے آتے گئے تو آپ ان میں سے ہر ایک کے رخسار کو اپنے مبارک ہاتھ سے مسح فرماتے۔ میرے رخسار کو بھی آپ نے مسح فرمایا، پس میں نے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی پائی گویا آپ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندوقچے سے نکالا۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا اور میرا بدن آپ کے بدن سے مس ہوتا تو میرے بدن میں یا میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کستوری سے زیادہ خوشبودار پاتا۔ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارکہ میری طرف بڑھایا تو میں نے اس کو کستوری سے زیادہ خوشبودار اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پایا۔ آپ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ وہ تھا کہ اگر ایک مشت خاک کفار پر پھینک دی تو ان کو ایسی شکست ہو گئی، اور وہی دست کرم تھا کہ جس سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ اس دست مبارکہ میں وہ شفا تھی کہ جس سے بیماروں کا علاج ہو جاتا تھا۔ وہ مبارکہ ہاتھ وہ تھے جس میں سنگریزوں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ اسی مبارک ہاتھ کے لگانے سے 360 بت اوندھے گر پڑے تھے۔ اسی مبارک ہاتھ کے انگلی کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اور سورج الٹے پاؤں پھر گیا تھا۔ اسی مبارک ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔